پہلے ایک سمپل سی بات سمجھ لیں، جو کچھ آج آپ سننے جا رہے ہیں یہ کسی ایک پارٹی، ایک لیڈر یا ایک ایونٹ کی کہانی نہیں ہے. یہ پچھلے کئی سالوں کی سیاست، حکومتی فیصلوں اور اسٹیٹ پالیٹکس کا نتیجہ ہے. لائٹیں شائٹیں دیکھیں لیکن پودے تباہ کریں گے. اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے. پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بالکل کسی جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ نہیں دیں گے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہیں عظمیٰ بخاری کو بڑے پسند ہے. اگر اتنی پسند تھے ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے. پہلے آزادی مارچ، پھر حقیقی آزادی مارچ، اس کے بعد جیل بھرو تحریک، پھر 9 مئی کا سانحہ، اکتوبر 2024 میں ملک بھر میں پروٹیسٹ، پھر نومبر 2024 میں اسلام آباد پروٹیسٹ جسے فائنل پروٹیسٹ بھی کہا گیا، پھر 5 اگست 2025 کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ اور ریلیز. اس کے بعد کے پی میں چیف منسٹر کی تبدیلی، دسمبر میں اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کرنے اور 2 سال سے زیادہ عرصے تک بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہ نکلوا پانے کے بعد بالآخر پی ٹی آئی کے سی ایم سہیل افریدی صاحب نے کے پی کے نوجوانوں کو ایتھکس پڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کے پی کے کریکولم میں ایتھکس سبجیکٹ ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایتھکس ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ایڈ کرنے سے ہم اسٹوڈنٹس کی کریکٹر بلڈنگ کریں گے. کے پی سی ایم سہیل افریدی کی جانب سے یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب وہ پشاور میں ایک گورنمنٹ سکول وزٹ کر رہے تھے. سر کاش کہ آپ نے یا آپ کے پچھلوں نے اسی طرح سکولز کا وزٹ 2013 میں بھی کیا ہوتا جب کے پی میں پہلی بار آپ کی گورنمنٹ آئی تھی. وہیں سے کہانی اصل جگہ پر آتی ہے. ایتھکس پر لیکچرز، سلیبس میں سبجیکٹس اور سپیچز بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سیاست صرف سلیبس سے نہیں چلتی. سیاست گراؤنڈ ریئلٹیز، ڈیسیژنز اور ڈائیلاگ سے چلتی ہے. اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ایتھکس پر بات تو ہو رہی ہے جبکہ پارٹی خود ایک پولیٹیکل ایتھکس کے کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے. اس پوری سچویشن کا سب سے بڑا جھٹکا توشہ خانہ 2 کیس کے ورڈکٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اب یہ صرف ایک لیگل کیس نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل سگنل بن چکا ہے کہ کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے اتھارٹیز کو مس یوز کیا گیا ہے، گفٹس کو انڈر ویلیو کیا گیا ہے اور اسٹیٹ کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا ہے. پی ٹی آئی کے لیے یہ ورڈکٹ صرف وکٹم کارڈ کا مٹیریل نہیں بلکہ ایک وارننگ سگنل ہے کہ اگر پی ٹی آئی اسی روش پر جاری رہی جہاں پر وہ اس وقت جانا چاہ رہی ہے تو آگے ان کے خلاف اسی طرح کے مزید سخت فیصلے آئیں گے. مسئلہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اس ورڈکٹ سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہر چیز کے جواب میں صرف پروٹیسٹ اور اسٹریٹ پاور سے دینا ہے. ہر فیصلے کے بعد پارٹی کی جانب سے ایک ہی اسکرپٹ جاری ہوتا ہے کہ یہ سب سازش ہے، عدالت بائسڈ ہے اور عوام سڑکوں پر نکلے گی. سوال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے عوام کی جانب سے سڑکوں پر نکل کر کیا حاصل ہوا ہے؟ 9 مئی کے بعد سے پارٹی کی مین لیڈرشپ جیل میں ہے، ورکرز جیل میں ہیں، کچھ ورکرز روح پوش ہیں. ایسے میں پی ٹی آئی ہر بار کی طرح سیاست کے جواب میں پھر سے وہی پرانا فارمولا استعمال کرنا چاہ رہی ہے. 9 مئی کے کیسز میں کچھ لوگ ایکوٹ ہوئے جبکہ کچھ کو 10 سال کی سزا ملی. اس سب سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ سسٹم یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سافٹ لینڈنگ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ضد اور کانفرنٹیشن سے سیاست نہیں ہوتی بلکہ سیلف ڈسٹرکشن ہوتی ہے. جیل میں بند پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز نے جوائنٹ لیٹر لکھ دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت ملک میں جاری پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل کرائسس کا حل صرف بات چیت سے نکل سکتا ہے. یہ لیٹر اصل میں پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر کے لیے ایک ایڈوائس تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کو کور کرنے والے جرنلسٹ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی لیڈر ہے، پارٹی میں اسی کی چلتی ہے. اس نے کہنا ہے کہ رات ہے تو رات، اس نے کہنا ہے کہ دن ہے تو دن، اس نے کہنا ہے کہ 2018 سے صاف شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے تو ہمیں ماننا پڑے گا. انہی کی جانب سے ہر بار کی طرح اڈیالہ جیل سے اس بار بھی ایک ہی جواب آیا ہے اور وہ بھی ہر بار کی طرح اس بار بھی پروٹیسٹ کا ہی آیا ہے. ایسے میں حکومت لاکھ کوشش کر لے، حکومت عمران خان کو ڈائیلاگ پر نہیں لا سکتی، نہ ہی عمران خان کی پارٹی کا کوئی لیڈر بھی ان کو ڈائیلاگ پر لا سکتا ہے. عمران خان کو ڈائیلاگ پر لانے کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ راستہ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان،
عظما خان اور نورین خان کے پاس سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ عمران خان سے حکومت گزشتہ 3 سالوں سے ڈائیلاگ کرنے کی ناکام کوشش کر چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ خان صاحب بھی صرف اپنی بہنوں کے ذریعے ہی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اور ڈائیلاگ کی ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے انہیں۔ تاہم یہی حکومت جو اس اپروچ کو اپنانے کی بجائے الٹا عمران خان کی بہنوں پر زور زبردستی کرنے اور اڈیالہ جیل کے باہر ان پر ٹھنڈا پانی ڈالنے میں لگی ہوئی ہے۔ حکومت کو کون سمجھائے کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے حالات اور خراب ہوں گے، اور عمران خان کو بجائے میز پر بٹھانے اور بات چیت کرنے کے الٹا آپ ان کو مذاکرات کی ٹیبل سے اور دور لے جائیں گے، اور ایسے میں وہ اور اگریسو ہوں گے اور سخت فیصلے کریں گے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پریشر پالیٹکس کا مطلب صرف روڈ بلاک کرنا ہے اور پروٹیسٹ اناؤنس کرنا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کرنا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ انسٹیٹیوشنز تو آلریڈی ڈیفینسو موڈ میں ہے۔ ہر نیا پروٹیسٹ ان کے لیے ایک اور نیا جسٹیفیکیشن بن جائے گا، اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کریک ڈاؤن کریں گے۔ گورنمنٹ تو اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جب تک عمران خان کی جانب سے 9 مئی پر ریگریٹ یا اپالوجی نہیں ہوتی، گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فیوچر ٹاکس یا ڈائیلاگ پاسبل نہیں ہے۔ اپوزیشن الائنس کہہ رہی ہے کہ نیگوسیشنز کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس پھر وہی ہے کہ فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، صرف اسٹریٹ موومنٹ ہوگا جب تک کہ اصل ڈائیلاگ کرنے والے ڈائیلاگ کے لیے نہیں مانتے۔ سر یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ نام نہیں لیتے، آپ نام لیں کہ سر اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ یہ وہ ضد ہے جو پارٹی کو دھیرے دھیرے پولیٹیکل آئسولیشن کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایک طرف کے پی میں ایتھکس پر لیکچرز اور دوسری طرف نیشنل پالیٹکس میں نو کمپرومائز، نو ڈائیلاگ کا نعرہ، کیا یہ پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت زیب دیتا ہے؟ ایک طرف کے پی میں ایتھکس پر لیکچرز اور دوسری طرف نیشنل پالیٹکس میں نو کمپرومائز، نو ڈائیلاگ۔ اس معاملے میں یہ تینوں شخصیات مینا خان افریدی، شفیع جان اور عظما بخاری اخلاقی دیوالیہ پن کی واضح مثال بن چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں ان تینوں پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ کم از کم ایتھکس کا سبق ضرور پڑھیں، کیونکہ اس پورے واقعے میں تینوں ہی میں اخلاقیات کی شدید کمی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔